السلام علیکم، میں نجب علی، یو آر واچنگ مائی ویلاگ چینل۔ ایک زمانہ تھا جب بنگلہ دیش کی کرنسی جو تھی وہ ہمارے 1 روپے کے 5 روپے ملتے تھے۔ پھر کچھ عرصے بعد جو ہے کچھ سالوں کے بعد پھر یہ ہمارے پاکستانی 1 روپے کے 3 ٹکا ملتے تھے۔ آج یہ حال ہے کہ بنگلہ دیش کے 1 روپے کے یعنی بنگلہ دیش کے 1 ٹکے کے ہمارے 2.5 روپے ملنے لگے ہیں۔ یعنی بنگلہ دیش نے ترقی کی، ان کی اکانومی جو ہے ہم سے اچھی ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو ہے ہمارے جیسے سیاستدان نہیں ہیں جو آپس میں سارا دن لڑتے رہتے ہیں اور اپنے ہی ملک کو قرضے میں ڈبوتے ہیں، اور قرضہ لے لے کے ملک کی اکانومی برباد کر دیتے ہیں۔ نوٹ چھاپتے ہیں، لوگوں کی تنخواہیں دیتے ہیں اور اپنی جیبیں بھرتے ہیں، اور جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو باہر بھاگ جاتے ہیں، اور پھر باہر جا کے کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا۔ کیونکہ یہ بات تو شیور ہو گئی ہے کہ پچھلے 30 سالوں میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت رہی ہے، اور نون لیگ نے ملک کو برباد کیا ہے، پیپلز پارٹی نے نہیں کیا۔ اگر پیپلز پارٹی نے کیا ہوتا تو زرداری صاحب ملک میں کیوں ہوتے، باہر چلے جاتے۔ لیکن پیپلز پارٹی کو فائدہ یہ ہوا ہے کہ نون لیگ کے دور میں جتنا بھی نون لیگ کا جتنا بھی دور رہا ہے، اس دور میں آصف زرداری جیل میں رہے، 11 سال بیچاروں نے جیل کاٹی ہے۔ اب 11 سال کاٹ لی تو پھر سارے گناہ معاف، صحیح بات ہے، انہوں نے جیل تو کاٹی ہے۔ نواز شریف صاحب 2 دن کے اندر گئے تھے، پھر ان کے دوستوں اور ان کے گرائیں اور ان کے ساتھیوں نے جو ان کو نکلوا کے اور باہر بھیج دیا کہ بٹ صاحب تسی باہر جاؤ شاہ جی، اور وہاں جا کے جو ہے تسی آرام کرو، ہم پیچھے جو ہے دیکھتے ہیں کتنا لوٹ سکتے ہیں، جب پورا لوٹ لیں گے تو ہم بھی آ جائیں گے، پہلے تسی جاؤ پھر ہم آئیں گے۔ کچھ اسی طرح کا چکر لگتا ہے، لیکن کیا کیا جائے، جب وہ لوٹ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سارے ادارے سو رہے ہوتے ہیں، اور جب جاگتے ہیں تو وہ جا چکے ہوتے ہیں، یا جاگنے سے پہلے ان سے کہتے ہیں کہ تم جاؤ ہم جاگنے والے ہیں۔ تو بس جاگتے رہنا، اور کلو سائی کی آواز اور سب کا بھلا سب کی خیر، جیسے وہ رمضانوں میں اٹھاتے نا سحری میں ڈھول بجا کے، اسی طرح نواز شریف کو اٹھایا ڈھول بجا کے اور کہا اب جاؤ، اس کے بعد جو ہے ہم تمہارے طبلے بجائیں گے۔ تو خیر یہ تھی خبر۔ اب اللہ تعالیٰ کب پاکستان کو ٹھیک کرے گا۔ آج بنگلہ دیش کی اکانومی ہم سے دگنی اچھی ہو گئی ہے یا تگنی اچھی ہو گئی ہے، اور انڈین روپیہ بھی، یعنی ان کے 1 روپے کے ہمارے 2 روپے ہیں۔ لیکن مہنگائی کی جہاں تک بات ہے، لوگ کہتے ہیں عمران خان نے کی، عمران خان نے نہیں کی ہے۔ مہنگائی پوری دنیا میں ہے۔ پاکستان میں آٹا کتنے کا ہے اور انڈیا اور بنگلہ دیش میں کتنے کا ہے، آپ خود موازنہ کر سکتے ہیں۔ آپ عمران خان کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ کوئی بھی حکومت ہو، چاہے نون لیگ کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے دور میں مہنگائی ہو یا عوام کو تکلیف ہو۔ وہ پوری سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے 5 سال میں ملک ٹھیک ٹھاک چلتا رہے، اور اس کے بعد بے شک جو آئے اور وہ کوئی بھی پرابلم فیس کرے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلی حکومت میں نواز شریف کی حکومت نے خوب قرضے لیے، اور اس شرط پہ لیے کہ قرضے کو ادا کرنے کا ٹائم جو ہے وہ 5 سال بعد شروع ہوگا، یعنی عمران خان کے دور میں، یعنی الیکشن کے بعد دوسری حکومت آگے ادا کرے گی۔ جب اس کی باری آتی ہے تو وہ ادا نہیں کر پاتے ہیں، ظاہر بات مہنگائی کرنا پڑتی ہے، اور جب مہنگائی ہوتی ہے تو آپ اس حکومت کو گالیاں دیتے ہیں، اور بالکل یہی چیز عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی۔ لیکن اب بھی وہ کوئی ایسا ادارہ نہیں بنائیں گے جو سیاستدانوں پہ واچ کرے، ان کے کم از کم ترقیاتی کاموں پہ، قرضے لینے پہ واچ کرے کہ بھئی کتنا قرضہ لیا اور کتنا کک بیک لیا ہے۔ لیکن ایسا کوئی ادارہ نہیں بنے گا، اس لیے کہ ایسا اگر ادارہ بن گیا تو عوام اس ادارے والوں کو پکڑے گی اور ان کو نہیں پکڑے گی، اور پھر ان کا بھی کھانا پینا بند ہو جائے گا۔ کیونکہ جب بھی نون لیگ قرضے یا پیسے کک بیک لیتی ہے تو شاید سب کا ہی حصہ ہوتا ہے، یہی وجہ ہے سب خاموش رہتے ہیں اور آرام سے ان کو بھگا دیتے ہیں کہ اگر یہ بیٹھا رہا تو ہمارا نام لگائے گا تو اس کو بھگا دو۔ تو یہ سارے معاہدے ہوتے ہیں، اور عوام جو ہے وہ تو بیوقوف بنتی ہے۔ پوری دنیا میں گاڑی جو ہے ہمارے ملک سے آدھی سے بھی کم قیمت کی ہے، لیکن ہمارے یہاں جو 15 لاکھ کی سوزوکی ہے وہ انڈیا میں 7 لاکھ، پاکستانی 7 لاکھ روپے کی ہے، انڈیا کے نہیں۔ انڈیا کے تو 3 لاکھ روپے کی ہے، لیکن ہمارے ملک میں وہ 7 لاکھ روپے کی گاڑی ہے ہمارے پیسوں میں۔ لیکن ہمارے ملک میں جو گاڑی آلٹو بک رہی ہے وہ 13-14 لاکھ روپے کی ہے، یعنی ہمیں تو باقی پیسے کون کھا رہا ہے بیچ میں، یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں گاڑی مہنگی اس لیے ہے کہ وہ عوام خریدتی ہے، اور بڑی گاڑیاں جو ہیں وہ ساری حکومت کے لوگوں کو آتی ہیں،
ٹیکس فری، کسٹم ڈیوٹی فری اور سب کچھ فری، یعنی وہ گاڑی فری کی آتی ہے اور پیٹرول بھی ساتھ میں آتا ہے. 10,000 لیٹر سالانہ پیٹرول ملتا ہے اور فری میں گاڑی ملتی ہے. بس کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک بار وزیر بن جانا ہے، ایم این اے بننا ہے، ایم پی اے بن جانا ہے، یا ڈی سی اے، ایس ڈی ایم، یا کچھ بھی بن جانا ہے، اور پھر آپ کو جو ہے گھر، گاڑی، ہر چیز فری ہو جائے گی آپ کی. بے شک آپ کام کریں نہیں کریں، ویسے کام کہاں کرتے ہیں، صرف لوٹتے ہی بیٹھ کے. آپ جیسے آپ روزانہ آپ کا پالا پڑتا ہوا کسی نہ کسی ایم پی اے سے، وزیر سے، تو ظاہری بات ہے وہ ہر چیز کے لیے کمیشن مانگتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں. رشوت کا نام کمیشن دے دیا گیا ہے. تو اب تو کھلے عام ہے، اب کوئی برائی نہیں ہے اور گناہ نہیں ہے یعنی رشوت لینا. اگر کچھ دن بعد جو ہے، کچھ سال بعد ایک فتویٰ بھی آنے والا ہے مولوی صاحب کا، جو کہ یہ کہہ رہے ہوں گے بیٹھے ہوئے کہ رشوت لینا جو ہے اسلامی شریعت کے لحاظ سے رشوت لینا جائز ہے. وہ رشوت نہیں ہوتی، وہ کمیشن ہوتا ہے، کمیشن لینا جائز ہے. یہی فتویٰ آئے گا آنے والے وقت میں، بلکہ عنقریب آنے والا ہے. فتویٰ آئے گا کہ رشوت لینا حلال ہے، اور یہی وجہ ہے. اور اس طرح وہ ان کے فتوے کے تحت وہ اور لینا شروع کر دیں گے، اور آج تک کسی نے فتویٰ دیا بھی نہیں. آپ دیکھ لیں کیوں، اس لیے کہ سب کی گردن جو ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہے. ان کے جو چندے آتے ہیں باہر سے، ان کا آڈٹ شروع کر دیں گے تو ان سے کہا بھائی خاموش بیٹھے رہو، ہمارے خلاف مت کرنا. لیکن ایسا کب تک چلے گا؟ ایک نہ ایک دن تو سب ختم ہو جانا ہے، کیونکہ ملک ہے تو ہم ہیں، ملک نہیں تو کچھ بھی نہیں. لیکن یہ بات ان کی سمجھ میں آ نہیں رہی، اور نہ ہی ہمارے اداروں کا آ رہی ہے. سب سے ریسپیکٹیبل جو ہمارے ہاں ادارہ ہے وہ آرمی کا ہے، جو کہ سچ مچ کام کرتی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں نا، چاہے مائنس ٹیمپریچر ہو یا 40 سینٹی گریڈ ہو، اس میں سرحد پہ کھڑے ہو کے بیچارے ڈیوٹی دیتے ہیں، یعنی کچھ کام کرتے ہیں. لیڈر کیا کرتے ہیں؟ ایئر کنڈیشن میں بیٹھتے ہیں اور نوٹ کما رہے ہوتے ہیں اور فری کی عیاشیاں کرتے ہیں آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے. حکومت عمران خان کو، چلے میں ایک ایڈوائز دیتا ہوں، عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ بھئی لوگ ٹیکس دیں اور ٹیکس نیٹ میں آئیں، تو سب سے آسان ہے کہ لوگوں سے کہیں کہ آپ شاپنگ کارڈ سے کریں، کریڈٹ کارڈ سے. باہر ملکوں میں رہتا ہوں، اب تو یہ حال ہے یہاں پہ کہ آپ 2 روپے کی بھی چیز خریدیں تو لوگ کارڈ سے پیمنٹ کرتے ہیں. لوگوں کے جیب میں کیش منی ختم ہو گئی ہے، صرف کارڈ چلتا ہے. چاہے پیٹرول ڈلوانا ہو، چاہے سگریٹ خریدنی ہو، کارڈ سے کرتے ہیں. عمران خان کو چاہیے کہ فورس کریں لوگوں کو کہ صرف کارڈ سے شاپنگ کریں. اگر یہ کہیں گے تو کارڈ سے شاپنگ کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے سویپ کیا، ویسے ہی جو ہے آپ نے جو چیز خریدی ہے اس کا ٹیکس سیدھا کا سیدھا ٹیکس آفس میں چلا آتا ہے، یعنی اسی وقت ٹیکس کٹ جاتا ہے. دکاندار ہیرا پھیری کر ہی نہیں سکتا کارڈ سے اگر شاپنگ کریں. تو یہ ہے کہ عمران خان کو چاہیے لوگوں سے کہیں کہ ہر قسم کی شاپنگ کارڈ سے کریں. اس سے یہ ہے کہ حکومت کو فائدہ ہوگا، تو جو لوگ شاپنگ کرتے ہیں ان کے گھر کے آگے جو روڈ اور نالے اور یہ وہ جو بہہ رہے ہیں یہ سب ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ حکومت کو پیسے جائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے. کیونکہ آج کل جو حکومت ہے وہ کام شاید کر بھی دے، پیچھے جو گئے ہیں ان کو کسی بھی طریقے سے پیسے جائیں وہ سیدھے پیٹ میں ہی جاتے ہیں، کام وام تو کرتے نہیں ہیں. کیونکہ کام اگر ہوا تھا کراچی میں تو مشرف دور میں ہوا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مصطفیٰ کمال نے کام کیا تھا. لیکن یہ کہ الطاف حسین کی حکومت میں کام ہوا اور مشرف کی حکومت میں. اور لاہور میں جو کام ہوا ہے وہ نواز شریف کی حکومت میں ہوا ہے، سچ بات یہ ہے. اور خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حکومت نے کام کیا ہے. اب باقی صوبوں میں کام اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ 18ویں ترمیم ہے. 18ویں ترمیم میں تو یہ طے ہے کہ آپ جو ہے صوبوں کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. صوبوں کے پاس اپنا بجٹ ہے، وہ کام کریں گے. اب ان کی مرضی ہے کہ وہ کام کریں یا نہیں کریں، یا کراچی کو وینس بنا دیں، سمندر بنا دیں، یا لاہور میں کوڑے کے ڈھیر لگا دیں جیسے کہ آج کل ہے. لیکن وہ پی ٹی آئی نے نہیں کیے ہیں. وہ کوڑے کے ڈھیر جو لگے ہوئے ہیں وہ نیچے کا سارا عملہ نون لیگ کا ہے، کہا جا رہا ہے، اور چیک کیا جائے. اب ہمارا میڈیا ہے، اس کو جائیے کہ جا کے چیک کرے کہ بھئی کیا پردہ داری کیا ہے. خیر، میں نجم الوی اور واچنگ مائی ویلاگ چینل. رائٹ سائڈ پہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، اور کمنٹس میں لکھیں میری باتیں آپ کو اچھی لگیں تو کوئی ایڈوائس دینا چاہیں تو لکھیں، اور لائک کریں، فیس بک پہ شیئر کر لیں. خدا حافظ.